بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو، اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور وہ جنت کہ جس کی چوڑائی اتنی چوڑائی ہے کہ جس کے اندر آسمان اور زمین سما سکتے ہیں، اس مغفرت کو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تیزی دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو کہ جس جنت کی چوڑائی اتنی چوڑائی ہے کہ اس چوڑائی کے اندر آسمان اور زمین سما سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بشمول میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس مکان ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس اس سے بڑھ کر یا تو اس سے اونچا ہو، یا پھر اس کے پاس اگر ایک ہے تو 2 مکان میرے پاس ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اگر اس کے پاس اس کے گھر کے اندر ایک گاڑی ہے تو کم از کم میرے پاس 2 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بینک بیلنس ہے تو اس کے لیے بھی انسان کی یہ خواہش ہے کہ بھائی جتنا اس کے پاس ہے میرے پاس اس سے 2 گنا ہونا چاہیے۔ اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو پانے کے لیے، یعنی ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے انسان کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے، چاہے اس کے اندر اسے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، خواہ اسے اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، انسان اپنے ایک مسلمان یا دوسرے انسان سے آگے بڑھنے کے لیے وہ سب کچھ کر جاتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔
اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ مجھے آپ کو سب کو پتا ہے کہ جس دنیا کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، آپس میں مر رہے ہیں، آپس میں دوسرے کے برے بنے ہوئے ہیں، اس دنیا کو ہمیں یہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ دنیا ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو 50 سال 70 سال حد سے حد 100 سال انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی کس دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو؟ یہ دنیا تو ایک دن تمہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ تو دھوکے کی دنیا ہے، یہ تو تمہارے ساتھ میں ایک دن بے وفائی کر جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں اگر سبقت کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے پر ترجیح دینی ہے تو دنیاوی اعتبار سے ترجیح نہ لو، بلکہ جو ابد الآباد اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے یعنی جنت، اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کو تیار کیا ہے وہ فاسقوں کے لیے تیار نہیں کیا، وہ گناہ گاروں کے لیے تیار نہیں کیا، وہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار نہیں کی ہے اس جنت کو۔ اس جنت کو تو اللہ نے متقین لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ سے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ نے تو اس جنت کو ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا، ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑھانے چڑھانے میں نہ بھائی کے رشتے کا خیال کرتا ہے نہ کسی دوسرے رشتے کا خیال کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم پوچھیں کہ اللہ جن متقین لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے کیا ان کی کچھ صفت بھی ہے، ان کی کچھ علامت بھی ہے، ان کی کچھ نشانیاں بھی ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ان کی نشانیاں ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پڑھو قرآن کریم کو، بالکل شروع کی آیت قرآن کریم کی پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جن کے لیے جنت کو تیار کیا ہے وہ کون ہیں؟ سب سے پہلی علامت وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، قبر کے عذاب کو، قبر کے اندر ملنے والے اجر کو دیکھا نہیں ہے، قیامت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان ہے کہ ہاں ان سب چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، پریشان ہو، خوشحال ہو، کسی بھی طرح ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ الذین ينفقون وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور تیسری علامت متقین کی یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں جب ان سے اللہ کے راہ میں مانگا جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے، چاہے وہ تندرستی میں ہو چاہے وہ خوشحالی میں ہو۔ اور سب سے بہترین جو صفت اس کے اندر بتائی ہے، آگے کے قرآن کریم کی آیت پڑھو 4 پارے کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقین لوگوں کی چوتھی صفت یہ بتائی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور غصے کو برداشت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو مجھے روشنی ڈالنی ہے اس مختصر سے وقت میں، اسی موضوع کے تحت روشنی ڈالنی ہے۔ غصہ، میرے بھائی، غصہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آج اس غصے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بے سکونی اور بے عافیت کا ماحول، ہر گھر کے اندر بے سکونی ہے۔ آج بہت ساری ہماری مائیں بہنیں
آپ کو ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں صرف اس غصے کی وجہ سے مطلقہ آپ کو ملے گی۔ بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جو صرف اسی غصے کی زد میں آ کر کے ان کو طلاق ہو گئی ہے، جبکہ یہ غصہ متقین لوگوں کی صفت ہے کہ متقین لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو پیتا ہے اللہ کے یہاں سے وہ 4 انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کتنے بولو؟ 4 انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا انعام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کو غصہ آیا ہوا ہو اور وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، یعنی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، سامنے والے نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے، بدتمیزی سے اس سے پیش آیا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ ان سب کے باوجود اپنے اس مسلمان بھائی کو، سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلا انعام اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو امن اور سکون عطا کیا جاتا ہے، ایمان بھری زندگی عطا کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے گھر کے اندر سکون عطا کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا انعام۔ دوسرا انعام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے غصے کو پیتا ہے، من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه، کسی انسان نے شان میں گستاخی کر دی، بدتمیزی سے پیش آ گیا، بیوی سے تو میں ہو گئی، گھر کے اندر کسی بھائی بہن سے تو میں ہو گئی اور اس کی شان میں گستاخی کی ہے، اور وہ اس غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا انعام اس کو اللہ کے یہاں کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوا ہوگا اور تمام کی تمام مخلوقات وہاں پر ہوگی، اس انسان سے کہا جائے گا من کان اجرہ علی اللہ، جس پر کسی کا کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے، نہیں جس کسی کا اللہ پر حق ہو وہ کھڑا ہو جائے، فلیقل، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھائی اللہ پر کس کا حق ہوگا، بلکہ اللہ کا حق تو ہم پر ہے، مخلوق پر ہے، اللہ پر کس کا حق ہوگا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایسا کھڑا ہوگا کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کبھی اپنے غصے کو پیا ہوگا تو وہ کہے گا اللہ میرا آپ کے اوپر حق ہے، چنانچہ اس وقت پوری مخلوقات کے سب کے سامنے اللہ اس کو اعزاز سے نوازے گا۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ غصے کو پیتا ہے، نماز پڑھ کر کے گھر گیا تھا، دیکھا کہ بیوی یا بچوں نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے جس سے ایک دم ماتھے میں توڑی آ گئی، شکن پڑ گئی، غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن پھر خیال گیا کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے رضا کے لیے مجھے اس غصے کو پینا چاہیے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس غصے کو پی گیا، تو میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر اس کو فائز کیا جائے۔ بتاؤ مسلمانوں کس کو نہیں چاہتی جنت؟ اور چوتھا انعام جس کے لیے آج ہر انسان اس دنیا کے اندر پریشان ہے، بتاؤ ہر انسان کی خواہش نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد ہر انسان کو عورت چاہتی ہے، عورت کی خواہش رکھتا ہے کیونکہ فطری تقاضا ہے، اللہ نے تقاضا رکھا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھا انعام جو بندہ دنیا کے اندر اپنے غصے کو اللہ کی رضا کے لیے پیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل اس کے سامنے جنت کی حوروں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں جملہ ضائع مت کرنا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے غصے کو پیتا ہے، بیوی پر غصہ آیا ہوا تھا، کسی اپنے بھائی پر غصہ آیا ہوا تھا، کسی اپنے باپ پر غصہ آیا ہوا تھا، اپنے چھوٹے بھائی پر غصہ آیا ہوا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی گیا، برداشت کر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل اس کے سامنے جنت کی گھوڑوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، من ای حور شاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کہیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا میں رہ کر میری رضا کے لیے غصے کو پیا تھا، آج تیرا اختیار ہے ان حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے اس امت پر انعام ہے، چھوٹے چھوٹے سے عمل پر اللہ نے بخشش کے وعدے کیے، مغفرت کے وعدے کیے، جنت کے وعدے کیے، لیکن میرے بھائیوں کمی ہماری ہے، ہم ان عمل کو کر کر کے اپنے لیے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس کا الٹا کر کے جہنم کا مستحق بنانے میں لگے ہوئے۔ بتاؤ کتنے گھر ہیں آج، کتنے گھر ہیں ہماری مائیں بہنیں خدا کی قسم صرف اس غصے کی وجہ سے ذرا سی بیوی سے تو میں ہوئی اور بس حضرت شوہر کی زبان سے نکلا طلاق طلاق طلاق۔ کیا ہے یہ معاشرے کو گندا کیا ہوا ہے صرف غصے کی وجہ سے۔ میرے بھائی قرآن کریم میں کہا گیا انہ لکم عدو مبین، بھائی شیطان یہ سب تم سے کرواتا ہے اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ غصہ تو آتا ہے ان الغضب من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور تم اس کے چکر میں آ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہو۔ کتنے بچے آپ کو ایسے ملیں گے، ابھی بچے کی عمر 5 سال ہے، 10 سال ہے، 12 سال ہے، اس نے ابھی ماں باپ کی محبتوں کو صحیح سے حاصل نہیں کیا، لیکن وہ باپ کے سائے سے محروم ہو چکا ہے صرف غصے کی بنا پر۔ بس باپ کو غصہ آیا اور اس کی امی کو جو ہے اس سے اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ بچے باپ کے سائے سے محروم ہوں گے، یا پھر اگر باپ کے سائے میں آئیں گے تو ماں کی شفقت سے محبت سے محروم ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، وقت نہیں ہے، خدا اللہ کے واسطے اس غصے کو کنٹرول کرو۔ سب سے بڑا بہادر انسان اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ سب سے بڑا پہلوان کس کو سمجھتے ہو، سب سے بڑا بہادر کس کو سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہوگا جو اکھاڑے میں کشتی میں کسی اپنے سامنے والے کو زیر کر دے، چت کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا بہادر وہ ہے بیوی پر غصہ آیا ہوا تھا، باپ پر غصہ آیا ہوا تھا اور وہ اس کو پی گیا، یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس غصے کی زد میں آ کر گھروں کو برباد نہ کرو۔ اللہ کی قسم بہت سارے باپ کے بارے میں سننے میں آتا، اگر کسی نوجوان کو پکڑ کے سمجھایا جائے تو کہتے ہیں حضرت آپ کو نہیں پتا ابا جی کا غصہ بہت خطرناک ہے۔ خدا کی قسم اس ابا جی کی بہت کٹائی ہوئی، کل اللہ کے جہنم میں فرشتے بہت کٹائی کریں گے اس ابا جی کہ جس ابا کی کبھی شکل یعنی ماتھے کی شکل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے نوجوانوں کو نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کسی کو نہیں دیکھتا، میرا غصہ بہت برا ہے۔ خدا کی قسم جب اللہ کے فرشتوں کا کوڑا برسے گا تمہاری جوانی خاک میں مل کر کے رہ جائے گی، تمہیں سب کچھ پتہ پڑ جائے گا کہ میرا غصہ میں کس کو نہیں دیکھتا تھا، کس کو دیکھتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں سے بھی اپیل ہے، بچوں سے بھی اپیل ہے، آپ سے بڑوں سے بھی اپیل ہے، گھروں کو سکون کی جگہ بناؤ، گھروں کو بے سکونی کی جگہ نہ بناؤ، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔